اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 کا درس ہے۔ پچھلی دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو توحید کی دعوت دی اور اس بات کا حکم دیا کہ تم سب لوگ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ سورہ فاتحہ کے مضامین میں یہ ایک مضمون میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر 4 قسم کے علوم بیان کیے گئے۔ ایک علم الاصول، دوسرا علم السلوک، تیسرا علم العبادات اور چوتھا علم القصص۔ علم الاصول کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ رسالت اور نبوت کا تذکرہ، اور تیسرے نمبر پر معاد یعنی قیامت کا تذکرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم الاصول میں سے توحید کا ذکر کرنے کے بعد اب اس آیت کے اندر جو آج میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو بیان کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کا اعجاز بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی ذات و صفات کی معرفت بھی ضروری ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو عبادت کس طریقے سے کی جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، کیونکہ اگر ہر انسان کو خود اختیار دیا جائے کہ تو اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق اللہ کی عبادت کر، تو پھر ہر گھر کے اندر 10 طریقے عبادت کے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا جہاں اور کئی مقاصد ہیں، وہاں ایک مقصد یہ ہے تاکہ اللہ کی عبادت کا وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہے وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو بتلایا جائے، اور آپ علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی عبادت کا طریقہ ہوگا، چاہے وہ ہماری سوچ اور عقل میں کتنا ہی خوشنما کیوں نہ نظر آتا ہو، وہ عبادت نہیں، وہ بدعت ہے اور رسم و رواج ہے۔ اس لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ محلے محلے کے علاقے کے مختلف ہوتے ہیں، اور جو سنت طریقہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے استاد اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے، گندم کا پودا پوری دنیا کے اندر ایک جیسا ہوگا، لیکن گندم کی جڑی بوٹیاں ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوں گی۔ یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ اکھیڑ دینے کے قابل ہوتی ہیں، اگر نہیں اکھیڑا جائے گا تو گندم کے پودا بھی متاثر ہوگا، اس کی پرورش بھی متاثر ہوگی، دانہ بھی متاثر ہوگا۔ بالکل اسی طرح رسم و رواج ہیں، وہ ہر علاقے کے اپنی اپنی ہوں گی۔ یہ پہچان ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو ہر علاقے میں ایک جیسی ہوتی۔ مرنے کے اندر دیکھو ہمارے طریقے مختلف ہیں، یہاں اور طریقہ ہے، اوپر چلے جائیں سرحد کی طرف اور طریقے ہیں اور رواج ہیں۔ تو یہ پہچان ہوتی ہے اس کے رسم و رواج ہونے کی اور اس کے بدعت ہونے کی، اور جب تک یہ رہیں گی سنت متاثر رہے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب عبادت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ لوگوں کو عبادت کا طریقہ بتایا جائے۔ اور پھر ہر نبی کو جس کو بھی بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نبوت کی پہچان کرنے کے لیے، اس کی نبوت کی صداقت کے لیے اللہ پاک نے اسے معجزے بھی عطا کیے، اور پھر معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے ماحول کے مطابق دیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا رواج تھا، جادو کا دورہ تھا، تو آپ علیہ السلام کو جو اس زمانے میں معجزے دیے گئے وہ اس زمانے کے ماحول کے مطابق تھے۔ لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا سفید چمکدار روشن چاندی کی طرح بن جانا، تو یہ اسی طرح جادو کی ایک ہم شکل تھی، لیکن جادو تو نہیں تھا، جادو تو معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ اسے کہتے ہیں، اس خرق عادت کام کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں اور ساری امت اس جیسا کام کرنے سے عاجز ہو۔ اب لاٹھی کا سانپ بن جانا، ساری امت اس جیسا کرنے سے عاجز تھی، اور یہ خلاف عادت کام تھا کہ لاٹھی اژدہا بن جائے، سانپ بن جائے،
اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور ڈاکٹری کا زور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس زمانے کے مطابق مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دینا، کوڑی کے مرد والے کو ٹھیک کر دینا، اس زمانے کے ماحول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے اور اس جیسا کام کرنے سے ساری امت عاجز ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی علیہ السلام کا جب زمانہ شروع ہوا، اس زمانے میں عرب کے اندر فصاحت اور بلاغت کا دورہ تھا۔ بڑے بڑے قصیدے لکھے جاتے تھے اور وہ قصیدے پیش کیے جاتے تھے، کعبہ کے اندر بھی آ کر پیش کیے جاتے تھے، اس جیسا قصیدہ بنا کر بڑے بڑے مشاعرے منعقد ہوتے تھے۔ ادب اور فصاحت اور بلاغت کا نظم و نثر کا دورہ تھا، اور جس کا قصیدہ سب سے اچھا سمجھا جاتا تھا اسے بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا جاتا تھا بطور چیلنج کے، اس طرح کا قصیدہ بنا کر لاؤ، اس طرح کی کوئی نظم بنا کر لاؤ۔ تو لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی بن گئے، وہ بھی بڑے بڑے فصیح بلغاء میں سے تھے، صحابہ بلغاء میں تھے، ان کا یعنی کہ قصیدہ بھی لٹکایا جاتا تھا بیت اللہ کے اندر۔ تو الغرض اس زمانے میں فصاحت بلاغت کا دورہ تھا، اور آپ علیہ السلام پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزے دیے گئے، بہت سے معجزے جن پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان معجزوں میں سے بہت بڑا معجزہ یہ قرآن پاک بھی ہے، اور یہ قرآن پاک اسی فصاحت اور بلاغت سے متعلق ہے۔ اور پھر جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو ساری انسانیت اس جیسی کلام بنانے سے عاجز آ گئی۔ سب سمجھ گئے کہ یہ محمد عربی جو جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اچانک اتنا اونچا کلام لے کر آیا ہے، ایسا کلام کہ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ بھی اس جیسا کلام بنانے سے عاجز آ گئے۔ لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، لوگ اس جیسا کلام بنا دیں، اس چیلنج کو قبول کریں، لیکن وہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکے۔ لبید بن ربیعہ کا بھی جو قصیدہ لٹکا ہوا تھا جب قرآن نازل ہوا، اس نے وہ جا کر سارا پھاڑ دیا، کہا کہ بس اب قرآن کے بعد تو کوئی کلام بھی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو الغرض اس زمانے میں چونکہ فصاحت بلاغت کا دورہ تھا، تو اللہ پاک نے آپ کو ایک معجزہ دیا قرآن پاک کا، جو علمی معجزہ تھا، فصاحت بلاغت کا معجزہ تھا۔ اسی کو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے انسانوں اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے، اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ پورا قرآن تو مشکل ہے، ایک جگہ فرمایا اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ، اور دوسری جگہ فرمایا 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ پھر اللہ پاک نے چیلنج کو اور ہلکا کر دیا، فرمایا کہ چلو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور 1500 سال ہو گئے اور 1600 سال ابھی تک کوئی بھی اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکا۔ لوگوں نے کلامیں بنائیں، پھر خود ہی پھاڑ دی، کہا کہ نہیں یہ اس جیسی کلام نہیں ہے۔ تو اے انسانوں اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس کلام اور قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ ایک جگہ فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے پوری دنیا سے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ قسم کے لوگ بلا لو، تم اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا، اِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ آگے فرمایا کہ تم ہرگز اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، اس جیسی صورت نہیں بنا سکتے۔ جب تم اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے تو پھر لا محالہ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن پاک منزل من اللہ ہے، اس کے وحی الہی ہونے میں اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں ذرہ برابر بھی تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور شروع میں یہ فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس کے وحی الہی ہونے میں اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر جیسے ایک کلام بنا کر پیش کرو، جیسا کہ بعض ضدی قسم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اس نے خود کلام گھڑ لیا ہے۔ فرمایا کہ اگر محمد یہ کلام بنا سکتا ہے تو تم تو اس سے بھی زیادہ فصیح بلیغ سمجھے جاتے ہو، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ لیکن 1600 سال ہو گئے، اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر نہیں پیش کر سکے۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جس پر نازل ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محمد عربی
کہ رسالت اور نبوت حق ہے اور سچ ہے۔ تو اس طرح توحید کے بعد اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی صداقت کو بیان کیا ہے اور قرآن کا اعجاز بیان کیا ہے، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ الحمدللہ۔